ننگا کر کے اس کو مارا انہوں نے. میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. فریا ادریس کے ساتھ انٹرویو کے اندر عمران خان نے بہت سے انکشافات کیے. شہباز گل کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ شہباز گل پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے وکیل جب ان کو مل کر آئے تو انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ شہباز گل کا برا حال کر دیا گیا ہے. انہوں نے اور بھی سوچا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں، پھر سے ہراساں کریں. یہ جو شہباز گل کا کیس ہے، اب یہ ایک شرمناک چیز ہوئی ہے. مجھے تو پوری طرح ڈیٹیلز ہی نہیں پتا تھی. ہمارا جب وکیل مل کے آیا اس نے مجھے بتایا اسے انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا. انہوں نے شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا. میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہیں. اس کی ذرا شہباز گل نے کیا کہا ہے، فضل الرحمان سے سنیں اس نے کیا کہا ہے، نواز شریف نے فوج کے متعلق کیا کہا ہے، مریم نے کیا کہا ہے، وہ ایاز صادق نے کیا. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں. ان کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے. اس نے غلط لائن بول دی. لیکن جو انہوں نے کہا اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ یہ بھی غلط ہے کہ ان کو مارا گیا، بٹ جو انہوں نے کہا اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ غلط اس طرح آتا ہے کہ جس طرح فوج کو ہم اکسا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم فوج کو ایک مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، پھر یہاں عمران خان نے کہا کہ یہاں تک کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کتنی دفعہ عمران خان کو ملنے آئے. تو عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کتنی دفعہ مجھے ملنے آئے اور یہ ساری باتیں میں خود بتا سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ذریعے یہ بات کہلواؤں یا کسی کو یہ بتاؤں. پھر عمران خان نے اس بات کو بھی دہرایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خدا سے یہ وعدہ کر چکا ہوں، اپنی عوام سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا. میں کسی قسم کا کسی کو NRO نہیں دوں گا. میں کسی کرپٹ لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. میں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی کوئی غلط بات کسی بھی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ جب میں سیاست میں آیا تو میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ نہ میں خود کسی کے آگے جھکوں گا اور نہ میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا. تو یہ بات ایک ایسی ہے کہ جو عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بات کو وہ ثابت کر رہے ہیں. اور جتنی مشکلات کا، مصائب کا شکار اس وقت عمران خان ہے، چاروں طرف سے پریشر ہے، اداروں کا، سیاسی لوگوں کا، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں. مگر وہ اٹل ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اپنی جو اصولی بات ہے، جو سچی بات ہے، جو حق کی بات ہے، وہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مرد دم تک اپنی بات کے اوپر کھڑا رہوں گا. مگر پھر انہوں نے دہرایا کہ اگر میری جان کو کوئی کچھ ہوا تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی اور اس ویڈیو کو نشر کر دیا جائے گا. اور پھر اسی دوران آپ دیکھیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ برطانیہ کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے مبینہ طور پر نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے. اور پھر نواز شریف نے اپنی واپسی کی شرائط رکھی ہیں کہ اگر میں واپس آؤں تو میں ان شرائط کے اوپر آؤں گا، میری نااہلی کو ختم کیا جائے تو پھر میں آؤں گا. دوسرا، جب میں واپس آؤں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے. اور پھر مبینہ طور پر ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنی 1 سال کی ایکسٹینشن کا بھی ان کے آگے ذکر کیا ہے کہ مجھے 1 سال کی مزید ایکسٹینشن چاہیے. تو اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر وہ وہاں پر کوئی ڈانس کا کوئی کنسرٹ ہو رہا تھا، وہ کنسرٹ کے اوپر بھی گئے. وہاں وہ غیر ملکی کوئی خاتون تھی، وہ کوئی جو پاکستانی کو ترانہ ہے وہ گا رہی تھی، وہ سب وہاں بیٹھے محظوظ ہو رہے تھے. دیکھیں پاکستان کی حالت کیا ہو چکی ہے، پاکستان کی عوام کی حالت کیا ہو چکی ہے. پیٹرول ایک مرتبہ پھر بڑھا دیا گیا. اوگرا نے پیٹرول سستا کرنے کی سمری بھیجی اور ابھی موجودہ یعنی کہ کل 7 روپے پیٹرول پھر بڑھا دیا. عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کا جو بیرل ہے وہ شاید 80-85 کے اوپر آ چکا ہے. اور عمران خان کی حکومت میں جب بیرل جو ہے وہ $110 کا تھا تو اس وقت 150 کا پیٹرول عمران خان کی حکومت میں تھا. مگر آپ دیکھیں کہ ابھی بیرل کتنا نیچے آ چکا ہے، پیٹرول کتنا سستا ہو چکا ہے. مگر اس کے باوجود انہوں نے آج 7 روپے پیٹرول پر اور اضافہ کر دیا. 14 اگست کو امپورٹڈ حکومت نے ایک تقریب کا انعقاد کیا پاکستان ڈے کے حوالے سے، جس کے اندر وزراء، مشیر اور اسی قسم کے لوگوں نے، یعنی عوام کا وہاں بھی کوئی ذکر نہیں تھا، عوام وہاں کہیں موجود نہیں تھی. اور وہ
وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریب نہیں، وہ مجرا تھا، مجرا. امپورٹڈ حکومت نے مجرا کروایا، اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے محظوظ ہوئے وہاں پر، وہ بیٹھے رہے وہاں پر 1 گھنٹہ وہ مجرا دیکھتے رہے. جو فضل الرحمان گھریلو خواتین کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ مجرے کرتی ہیں، مجرے تحریک انصاف کے اندر راتوں کو مجرے ہوتے ہیں. اور آج مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے باقاعدہ طور پر مجرا دیکھا. پہلے گھریلو خواتین کو وہ کہتے تھے کہ مجرا کرتی ہیں، اور آج وہ ایک ڈانس کرنے والی خاتون جو ہے اس کا ڈانس دیکھتے رہے، اس سے محظوظ ہوتے رہے، 1 گھنٹہ پورا وہاں بیٹھے رہے. مگر کیا کسی کو کوئی شرم آئی؟ کیا کسی کو، آپ کیا پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ پاکستان کتنی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا، اور پاکستان کی تقریب آپ منا نہیں سکے، پاکستان کا جشن آپ کبھی منا نہیں سکے. آج آپ فضل الرحمان کے بیٹے نے وہاں بیٹھ کے تو وہاں پر واہیات قسم کے ڈانس دیکھے، وہ اپنی ٹی ویوں کے اوپر بھی دیکھا ہوگا، مگر کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ اور اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی کہ جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں پر کوئی عوامی اجتماع اگر کیا ہو، اور اگر کہیں اکا دکا کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو وہاں لوگ نہیں آئے. اور پچھلے کچھ دنوں میں جب انہوں نے ایک عوامی اجتماع کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ عطاء اللہ تارڑ یا اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک تو گرفتاری کے خوف سے نہیں آئے، دوسرا وہاں پر کرسیاں خالی تھیں. چند اسکولوں کے جو بچے یا ٹیچر اور اس طرح مختلف جو سرکاری جو محکمے ہیں ان کے لوگوں کو لا کر وہاں بٹھا دیا گیا، اور اپنے مخصوص جو ورکر ہے ان کو لا کر وہاں بٹھا گیا، مگر وہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. پھر ان کو جلسے ملتوی کرنے پڑے، وہاں اپنا یہ جا نہیں سکے، وہاں پر عوام کا یہ سامنا نہیں کر سکے. ابھی اس وقت یہ اسلام آباد کے اندر سارے قید ہو کے رہ گئے، سب جتنے بھی ان کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کے سیاسی لیڈر ہیں بڑے جن کے اوپر مقدمات درج ہیں، وہ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلتے، سارے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو الیکشن جو ہے یہ کیا کرانا پاکستان میں ضروری ہے؟ یعنی آپ الیکشن کرواتے ہیں کیا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ الیکشن کس لیے کرواتے ہیں؟ آپ الیکشن کرواتے ہیں، عوام ووٹ ڈالتے ہیں، عوام کسی کو چاہتے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. آپ کسی اور کو لا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں، جبکہ عوام تڑپتے بلکتے رہ جاتے ہیں. محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، تو عوام کے ووٹوں کے اوپر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، تو یہ آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ آپ عوام کی مرضی کے خلاف آ کر یہاں پر مسلط ہو گئے ہیں. اور آپ اس حال میں بھی آپ سب وہ نہیں کر رہے. اب پنجاب کے جیل کے اندر شہباز گل جو ہے وہ پنجاب کی جیل میں ہے، مگر وہاں پنجاب حکومت کا یا پنجاب انتظامیہ کا کوئی وہاں پر احکامات چل ہی نہیں رہے ہیں. یعنی کہ اگر یہ پنجاب حکومت کے عملی طور پر انڈر ہوتے معاملات تو کیا شہباز گل کو پنجاب حکومت کے اندر جو جیل ہے اس کے اندر اس کے اوپر اس طرح تشدد ہو سکتا تھا؟ تو اس کا مطلب کہ یہ کچھ اور لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، جو طاقتیں ہیں وہ ملوث ہیں اس کے اندر. وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور پر عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، عمران خان کو نیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس امپورٹر حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساری پاکستان کی جماعتیں ان کے ساتھ ملی، ایک تنہا ایک انسان کے لیے، ایک شخص کی خاطر، ایک شخص کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرتا ہے، جو لا الہ کا مطلب سمجھاتا ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو یو این کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر لا الہ کا مطلب سمجھا کر آیا، نبی کی حرمت سمجھا کر آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان سمجھا کر آیا دنیا ساری کو، آج اس کے خلاف سارے ادارے، ساری پارٹیاں اور سارے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو یہ سارے اکٹھے ہو گئے. آج ایسا آخر اس نے کیا گناہ کیا ہوا تھا کہ آپ سارے اس کے دشمن بن چکے ہیں؟ کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے آپ اس کے دشمن بن چکے ہیں. یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ یہ عوام، میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کہاں جائے؟ ایک تو آپ نے عوام کو مہنگائی کر کے تباہ کر دیا ہوا ہے، عوام کا خون آپ نے نچوڑ لیا. دوسرا، جب عوام فیصلے کرتی ہے تو آپ فیصلوں کو ان کے الٹ دیتے ہیں. جو فیصلہ کر کے حکومت وہ لانا چاہتی ہے آپ وہ فیصلہ ہونے نہیں دیتے. موجودہ امپورٹڈ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کی بدترین مثال ہے. اب مارشل لا اور ہوتا کیا ہے؟ مارشل لا یہی ہوتا ہے نا کہ اس میں عوام کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں. تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کہ جو طاقت ہے وہ اصل عوام ہے، حکومت کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. تو آپ نے عوام کی طاقت کو سلب کر لیا، آپ نے عوام کی رائے کا احترام تو نہیں کیا نا.
آپ نے عوام کی رائے کو پیروں تلے رون دیا ہوا ہے. لاکھوں کے مجمع ہو رہے ہیں, ساری پاکستان کی عوام ایک طرف, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے دنیا کے پاکستانی جو ہیں وہ ایک طرف ہو چکے ہیں, اور آپ چند جو بڑے لوگ ہیں, ادارے ہیں, اور پھر جماعتیں سیاسی ہیں, اب تمام ایک طرف ہو چکے ہیں, اور آپ کا اور عوام کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں عمران خان کیا ساری زندگی رہے گا؟ میں یہ بات عوام سے کرنا چاہتا ہوں, کیا عمران خان ساری زندگی رہے گا؟ یہ تو عمران خان ہے کہ جو لوگوں کو شعور آیا, عقل آئی, سمجھ آئی, لوگوں نے سیاست کو سمجھا, اور ظلم کے خلاف ڈٹ گئے لوگ, ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے لوگ, اور حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو کل اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ عوام جائیں گے, الیکشن ہوں گے, عوام جائیں گے, ووٹ ڈالیں گے, اور پھر جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے, تو جن کو وہ چاہیں گے ان کو وہ اقتدار میں لے آئیں گے, پھر وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروایا کریں گے, اور عوام جو ہیں وہ تڑپتے چیختے رہیں گے. ان کو عوام کی کیا پرواہ کی؟ اور جو ووٹ کو عزت دو, وہ ووٹ ڈالیں گے, رزلٹ کچھ اور آئے گا تو کوئی کیا کر لے. جب عمران خان جیسا بولنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی سسٹم ہوگا کہ دونوں پارٹیاں ہوں گی, پھر وہ ایک دوسرے باری باری وہ حکومتیں کریں گی. تو عوام کو اس کے لیے جاگنا پڑے گا. عوام کو اس تھوڑی سی جرت, ویسے تو عوام جاگ چکے ہیں شکر اللہ کا, لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کو ایسے جاگنا پڑے گا کہ جیسے لیڈر لیس عمران خان کے صرف ایک بیان کے اوپر جو سارے پاکستان میں عوام نکلتی رہی ہے, اسی طرح عوام کو جو ہے نا وہ اب آگے آنا پڑے گا, اور عوام کو ان کا راستہ روکنا پڑے گا, ان ظالموں اور ان لٹیروں کا, اور عوام کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اب تک اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.